السلام علیکم دوستوں، اے آئی کی نئی ویڈیو جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہے اور ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں، یا میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنی ارننگ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بڑا رسکی ہے کہ لائیو جو میرا اکاؤنٹ ہے شیئر کرنا اور پھر آپ کو دکھانا، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا شاید، کیونکہ لوگ دو نمبری ڈرامہ باز اور فراڈیوں سے بھری ہوئی ہے یوٹیوب۔ لیکن میں آپ کے سامنے اپنا لائیو ایگزامپل آپ کو کھولا ہے، دکھایا ہے کہ یہ میں نے اس طرح میں نے 167 پہ پچھلے ہفتے لیا، 195 پہ پہنچ گیا، 18,000 میں نے ایک ہفتے کے اندر کمایا۔ لیکن اگر اوور آل آپ ارننگ دیکھیں گے، 2 لاکھ میری انویسٹمنٹ ہے۔ یہ میں کوئی بہت امیر بندہ نہیں ہوں، یہ پچھلے سال میں نے کچھ کیا تھا، پھر اس دفعہ میں نے پھر تھوڑا سا کیا سیونگ، تو مجھے 1,16,000 پروفٹ ہوا۔ تو موسٹلی جو ہے، جو آپ کو نظر آئے گا اسٹاک ایکسچینج میں، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اسٹاک ایک فراڈ ہے، اسٹاک 2 نمبر چیز ہے، اسٹاک دھوکہ ہے۔ یہ آپ کو عام طور پہ لیکن میں اپنی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اس میں صرف آپ کو ایک پروفٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ 2 لاکھ کی جگہ ہوتا، سمجھے 2 کروڑ ہوتا، تو یہ ارننگ کیا ہوتی ہے؟ 1,16,00,000۔ تو مینس کہ آپ کچھ بھی لگائیں گے اسٹاک میں، ڈبل ٹرپل تو ہونا ضروری ہی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2 اس میں رستے ہیں۔ ایک تو آپ نے جوا نہیں کھیلنا، اگر آپ جوا کھیل لیں گے تو یہ آپ کو جوئے کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ دوسرا، آپ نے بزنس کو بزنس کرنا ہے۔ اے آئی کے تھرو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اس میں فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا، کیونکہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ اسٹاک کیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کیا ہے۔ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں فوریکس بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس میں بڑی سپیڈ چاہیے، ہر ٹائم آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ تو اس کی جگہ اسٹاک، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بٹ کوائن کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹاک کرنا چاہتے ہیں، بٹ کوائن تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اسٹاک کرنا چاہتے ہیں جو بھی، تو وہ یہ اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب ایک جیسی ہی ہیں، لیکن اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اس میں کم ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس پہ میں نے پہلے 1-2 ویڈیوز بنائی بھی ہوئی ہیں، جس میں نے بڑی ایڈوانس قسم کی چیزیں آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں کہ اسٹاک کی جو انڈیکیٹرز ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ کیا ہیں، ایڈوانس قسم کی، اور بڑے آسان طریقے سے بچوں کے ایگزامپل کی طرح سمجھائی ہے، جو کسی نے شاید نہیں بتائی ابھی تک۔ بہرحال اس سے قطع نظر، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے اسٹاک کیوں اور کب شروع کیا۔ جب میں 2008 میں تھا تو مجھے گورے نے کہا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم اسٹاک میں نہیں کام کرتے۔ میں کہ نہیں، وہ تو فراڈ ہے، جوا ہے، 2 نمبر ہے، تو حرام ہے۔ اس نے کہا حرام حلال تو تمہاری ٹرم ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ جو فراڈ اور جو دھوکہ ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس میں آپ نے بس یہ کیئرفل ہونا ہے کہ ایک آپ کے اگینسٹ ایک بڑے جائنٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں، ہیج فنڈس ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور دوسری طرف تم چھوٹے سے ایک انویسٹر ہو یا ٹریڈر ہو۔ انویسٹر ٹریڈر میں یہ فرق ہوتا ہے، ٹریڈر وہ ڈیلی بیس یا ایک ہفتے کی گیم ہے، یا 2-3 دن کے بعد وہ اپنا وڈرا یا پیسے نکالتا یا اسٹاک لیتا دیتا ہے۔ لیکن انویسٹر جو ہے لانگ ٹرم ہے۔ لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کھیلنا نہیں آتا، اگر آپ لانگ ٹرم میں لگائیں گے، مثلا میں اگر آپ نے 17 سال کی عمر میں 5 لاکھ روپے لگاتا، تو 44-45 کی ایج میں آج وہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کم از کم 20 کروڑ سے زیادہ ہوتی وہ رقم۔ تو یہ اتنا فرق ہوتا ہے انویسٹر میں۔ بہرحال ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں تو یہی پتہ تھا فراڈ ہے، جھوٹ ہے اسٹاک ایکسچینج۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں اس کو، کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجیز دیکھنی ہے کہ آپ نے ٹریڈر بننا ہے یا انویسٹر بننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہی گورے نے جب کہا، پھر میں سرچ کرنے لگ گیا، اس کو بکس پڑھنے اس نے ریکمینڈ کی، انٹیلیجنٹ انویسٹر، یہ وہ پڑھنے لگ گیا۔ بہرحال میرا اکاؤنٹ نہیں کھلا، قصہ مختصر۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میری زیادہ تر جو بھی ویڈیوز ہیں اس کے ایجنڈا بھی ہوتی ہیں، جس میں واٹر، فوڈ، انرجی ہے ہمارا ایجنڈا۔
الفا جنریشن جو ہے بچوں کو، جو نیکسٹ جنریشن جو ہے ہم نے کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی ہے، حق بات کرنی ہے اور قرآن کی بات کرنی ہے، یہ ہمارے ایجنڈاز میں، اس وجہ سے میں ساری ویڈیوز بناتا ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں کہ 2014 میں میرا اکاؤنٹ نہیں کھلا. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس ارننگ پروف نہیں تھا. میں ایک فری لانسر تھا، باہر کام کرتا تھا، تو میرے پاس یہاں لوکل لوگ فری لانسر کو نہیں جانتے تھے، تو اس لیے میرا اکاؤنٹ نہیں کھل سکا. بہرحال آہستہ آہستہ، لیکن وہ ایک اندر ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو چسکا لگ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ، بہرحال میں نے اوکھا سوکھا اب جا کے کہیں پچھلے سال کہیں جا کے، یا اس سے 2 سال پہلے شاید اکاؤنٹ کھلوایا تھا. اب ارننگ پروف میں دے سکا تھا انہیں، فری لانسر کو وہ کر سکتے تھے کہ فری لانسر بھی کوئی چیز ہے. تو اس میں ریکمینڈ کروں گا آپ AKD یا کوئی بھی بڑا جو ٹریڈر ہے، SCS ہے، یہ سب ٹریڈنگ فارمز ہیں. آپ اس میں بروکر، PSX بروکرز کسی سے بھی لے سکتے ہیں. کوئی 5,000 کا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، یہ ٹاپ 10 بروکرز اس نے دیے ہوئے ہیں. کوئی ₹1,00,000 میں کھولتا ہے. یہ سارے آپ ان 5 جو 10 بروکرز ہیں ان سے کھلوا سکتے ہیں. یہ اچھے بروکرز ہیں. میں نے اس میں سے AKD لیا ہوا ہے، اور ایک اور بروکر ہے SCS، وہ یہاں پہ شاید نہیں ہے. اس میں میری وائف نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، میرے ساتھ وہ کام نہیں کرتی، اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے SCS بروکر. پر اینی وے، آپ نے بروکر سے اکاؤنٹ کھلوانا ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ جو مارکیٹ ہے، جو یہاں پہ سب بزنسز ہیں. اب مسئلہ یہ ہے بزنسز کیا ہیں کہ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بزنس میں تو بنا نہیں سکتا. کراچی الیکٹرک کمپنی میں بنا نہیں سکتا، ٹریڈ کمپنی میں بنا نہیں سکتا، لیکن میں ان کے کاروبار میں حصہ ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل ڈیفینیشن ہے اسٹاک کی کہ آپ جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہو، تو آپ ظاہر ہے وہ خود تو کر نہیں سکیں گے، تو آپ اس کی جگہ اس کے اندر آپ اپنا حصہ ڈالیں اس کے ساتھ، تو آپ ان کے شیئر ہولڈر بن جائیں. اب اس میں بات جو سچی ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جوا کھیل رہے ہیں. وہ ایکچولی ان کے پیچھے بزنس کی کوئی خاص نہیں ہے، یا اندر جو بھی کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی جوا ہی کھیل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جواری ہیں. اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں، مثلا جو اچھی کمپنیز ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ ایک بڑا آپ کے پاس 5,00,000 روپیہ ہے، 5,000 روپیہ ہے، دوسرے کے پاس 5 ارب روپیہ ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے اپنا حصہ اس سے نکالنا ہے، اور وہ آپ کو بڑی مچھلی آپ کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے. تو یہ سائنس آپ کو سمجھ نہیں ہوگی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھاؤں گا آج کہ آپ کیسے بچیں گے ان سے، اور کیسے آپ اپنا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے اکاؤنٹ کھلوا لینا ہے. بڑی اچھی کمپنی سے کھلوائیں گے تو 1,00,000 روپے سے کم کھلے گا. اگر نارمل اور لوگوں سے کھلوائیں گے ادھر سے، تو 5,000 روپے میں بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو منیمم اپنے بچوں کا یا اپنا کم از کم بھی 5,000 سے اکاؤنٹ ضرور کھلوائیں. اکاؤنٹ کھلوانا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، بڑی آسان اس کے اندر ہے. آپ نے صرف اپنا ID کارڈ ہے، آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک ای میل ایڈریس ہونا چاہیے، اور آپ کا اپنا فون نمبر ہونا چاہیے. یہ چیز چاہیے. اور جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے آپ کو ID کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے. آپ کو زکوٰۃ اگر آپ نے نہ کٹوانی تو 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر چاہیے، آپشنل ہوتا ہے، وہ خود ہی دیتے ہیں. اور آپ کو اپنے بینک کا چیک یا پے آرڈر یا آن لائن ٹرانسفر یا فزیکل شیئر جو بھی بینک کا، یعنی کہ آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ اس کی چیک کی کاپی لگے گی. تو آپ کا بینک اکاؤنٹ انہیں کنفرم ہوگا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا اکاؤنٹ کا. اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. یہ کچھ ٹائم لے گا، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ لے گا، کیونکہ وہ اکاؤنٹ کھلے گا. وہ CDC ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کا ادارہ، اس کے ساتھ آپ کو لنک کریں گے، کیونکہ آپ کے جو شیئر ہوں گے وہ گورنمنٹ کے پاس، پھر جو سینٹرل جو ایک اتھارٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اس کے پاس چلے جاتے ہیں خریدنے کے بعد. کیونکہ بھائی یہ بروکر بھی کوئی بے شک اربوں پتی ہے، جو بھی ہے یہ بھاگ بھی سکتا ہے.
تو گورنمنٹ نے اس کو کسٹڈی لے کے اپنے پاس یہ کنفرم کرتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے، تو اس کے پاس یہ جاتے ہیں، تھوڑی سی 150 روپے فیس کاٹ لیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے کم از کم یہ بھاگ بھی جائیں کبھی تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہیں CDC سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہے گورنمنٹ کی ہے آئی تھنک، تو اس کے اندر جا کے سٹور ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کی سیفٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے، فراڈ کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گئی. اب یہ ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے لاہور کا، جیسے لیبرٹی مارکیٹ ہے سمجھیے، اس کے اندر مختلف دکانیں ایسے اب مختلف کاروبار آ گئے. کاروبار جو کرنے کا طریقہ ہے، آپ اگر خود کاروباری ہیں تو پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کون سا کاروبار اچھا جا رہا ہے، کون سا نہیں جا رہا. گرمیوں میں فریج بکیں گے، سردیوں میں ہیٹر بکیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ نے کاروبار کی ایک جنرل سینس ہے، اس کو یوز کرنا ہے. آگے IT کا کام زیادہ ہونے لگا ہے، یا پیٹرول کا کمپنیز کا زیادہ ہونے لگا ہے، پیٹرول زیادہ بکے گا. گیس ایکسپلوریشن یا گیس والی کمپنیوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں کیا ڈیمانڈ ہے؟ کاروں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو یہ ایک جنرل چیز ہے جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک سازگار ایک انجینئرنگ ہے، یہ کمپنی ہے، انہوں نے پچھلے 1 مہینہ پہلے انہوں نے ایک اناؤنس کی تھی کہ وہ EV لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 6 مہینے پہلے ان کا جو شیئر تھا، جس کے پاس 65 روپے کا مثلا شیئر تھا، آج وہ 362 روپے کا، یعنی کہ 300 روپے کا اضافہ ہو گیا. 300 روپے کا اضافہ 602%. یہ کوئی بزنس دنیا کا نہیں کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ جن لوگوں نے ایک اچھا پیسے کمانے ہیں زیادہ راتوں رات، اور بغیر یعنی کہ تھوڑا سا ان کو سمارٹ ہونا پڑے گا. سمارٹ ہوں گے تو یہ پیسے آپ بنا سکتے ہیں، لوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جوا کھیلیں گے تو لوز ضرور کریں گے. تو میں اس میں تھوڑا سا اپنا بتا دوں کہ میں نے کیا کیا تھا. میں آپ کو جو میں نے اس ٹائم کولگیٹ کے شیئر لیے ہوئے ہیں اور میزان بینک کے لیے ہوئے. کولگیٹ کے شیئر میں نے لاسٹ ایئر لیے تھے، اور مجھے بہت زیادہ سمجھ ہونے کے باوجود بھی میں مار کھا گیا. میں نے 1900 روپے پہ یہ شیئر لیا تھا. آج یہ 1300 روپے ہے، 1355 روپے کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے صرف اس شیئر کے اندر 97,000 یہ اس شیئر کی صرف آ رہی ہے نا. یہ دیکھیں، یہ دوسرے کی آ رہی ہے. یہ اب 97,000 روپے اس میں پھر بھی مجھے پروفٹ ہوا. 87,000 روپے میں نے کے شیئر لیے تھے. 97,000 اس یعنی کہ 1900 روپے سے کم ہو کے 1355 ہے. پھر بھی کیوں ہوئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی میں نے شیئر لیے تھے صرف اس کے آدھے کر لیں، تو میں نے صرف شیئر وہ لیے تھے، لیکن کمپنی نے مجھے 50% بونس شیئر دیے اور ڈیویڈنڈز علیحدہ دیے. ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں کہ جب کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے وہ مجھے کچھ رقم بھیجتی رہتی ہے اپنے پروفٹ میں سے، تاکہ کیونکہ میں بھی ان کا حصہ دار ہوں نا، تو میں دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کیسے ان سے مثلا یہ ان کی ای میلز آئی ہوئی ہیں کولگیٹ کی. مثلا یہ 21 فروری کو یہاں پہ 21 فروری کی ای میل ہے. ٹھیک ہے، 21 فروری 11 دن پہلے انہوں نے مجھے بھیجے تھے 2601 روپیہ. یہ ڈیویڈنڈ ہے جو انہوں نے مجھے پروفٹ بھیجا. ان کی کمپنی کو پروفٹ ہوا اس برے حالات میں. پاکستان کہتے ہیں مر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا. تو اس میں بھی انہوں نے مجھے پروفٹ دیا. اگر یہ زیادہ انویسٹ کیا تو زیادہ آتا پروفٹ. تو یہ مجھے اس کے علاوہ اور بھی یہاں کافی سارے مجھے پیسے بھیجے ہوئے. بس یہ کولگیٹ نے ایک اور بھیجا ہوا ہے مجھے 1957 روپے. یہ 22 جون کو بھیجے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے لیتے ساتھ ہی، یعنی کہ میں نے شاید یہ مارچ میں اگست میں لیے تھے، شاید مجھے یاد نہیں ہے. برحال 1 سال ہو گیا اس شیئر کو، تقریباً 1 سال سے کم ہوا. تو 1 سال سے کم عرصے میں میں نے اس میں پروفٹ اتنے کمائے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا یعنی کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ 2 طرح کے پروفٹ ہوگا. ایک ڈیویڈنڈ ہوگا اور ایک ایسے شیئر بڑھے گا. 60 پہ لیا وہ 300 پہ چلا جائے. لیکن جو لوگ سمارٹ تھے، جو یہاں پہ کیا پتہ تھا 6 مہینے پہلے، کوئی پتہ نہیں کسی کو، اپنی زندگی کا نہیں پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ.
اب 6 ماہ پہلے اب یہاں پہ تو کم از کم جو انہوں نے فروری میں اناؤنس کیا تھا، یہاں پہ کیا تھا اناؤنس شاید فروری سے تھوڑا سا پہلے، کہ وہ ای وی یعنی کہ الیکٹرک گاڑی لا رہے ہیں، تو یہاں سے پھر شیئر اسکائی راکٹ ہوا اور اوپر چلا گیا. تو اٹس میک سینس کہ کمپنی جو ہے وہ کما رہی ہے، کمپنی بنا رہی ہے، کمپنی کو پیسہ لگائیں گے تو وہ آگے کام کرے گی، پھر وہ گاڑی بکے گی. تو یہ 744% جو ہے اٹس اے بگ ای پی ایس ارننگ پر شیئر جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. تو اٹس اے بگ، یعنی کہ 40% انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی دیا. ڈیویڈنڈ تو ڈی ہوتا ہے اور ایف میں نے پتہ نہیں، مطلب 40 اس کو دیکھ لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے میرا جو وے ہے، ابھی تو میں خود ایسے بہت زیادہ اس میں لرننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ہے، بڑے بڑے جو ان کے ساتھ ٹکر ہے. تو وہ ہمارا تو میں نے کیا ہوا تھا کہ میں بڑا سمپل، کہ مجھے اسٹرانگ کمپنیز میں کام کرنا تھا، مجھے ہلکی کمپنیز میں کام نہیں کرنا تھا. میں نے اس لیے یہ شیئر لیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اس لیے سمجھ آئے گی. فار ایگزامپل میں ایک کرائیٹیریا سیٹ کرتا ہوں کہ میں نے 270 بلین یا 250 بلین سے اوپر والی کمپنی میں ہی کام کرنا ہے. میں نے اس سے نیچے کمپنی میں کام کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو 250 بلین روپیز سے سٹارٹ منیمم جس کی ورتھ ہے، اور 530 بلین جو میکسیمم کمپنی ہے پاکستان کی اس میں ہے، تو میں نے اسی میں کام کرنا ہے. اس میں کیا کمپنی OGTCL آتی ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ، پاکستان پیٹرولیم آتا ہے، اس کا میں نے لیا تھا شیئر لیکن بیچ دیا تھا. MEBL تھا، میزان بینک ہے، یہ اسلامک بینکنگ والا ہے. اچھا اس میں کلیئر کر دوں، میرے کہنے سے اسلامک نہ مانے، میں ویسے بینکس کو بہت زیادہ اسلامک نہیں مانتا، وہ بے شک اسلامک کہیں بھی، لیکن یہ اسلامک کہتے ہیں تو سارا گناہ ان کے ذمے ہے، تو اس لیے شاید میں نے اس کے شیئر لیے تھے. اس کے بعد ماری پیٹرولیم ہے، پھر اس کے بعد کولگیٹ ہے، پاکستان ٹبیکو ہے. یہ تو ویسے ٹبیکو میں نہیں کرنا چاہتا. نیسلے ہے، یہ میری اوقات سے باہر تھا، یہ 7800 روپے کا شیئر ہے. اگر میں نے 50 لاکھ کا شیئر لینے ہوتے تو میں پھر نیسلے کو دیکھتا، کیونکہ میں نے صرف اسٹرانگ کمپنیز میں ہی کام کرنا تھا. اچھا اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں تک آپ کو لوگ دکھاتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ بات ختم ہوگی، لیکن نہیں. میں نے اس کے بعد اس کا ہسٹورک ڈیٹا نکالا. یہ جو پورٹل ہے یہ آپ کو خریدنے کے بعد ہی ملتا ہے. جو آپ اپنا یہ اکاؤنٹ لیتے ہیں نا، ایک یہ والا اکاؤنٹ، جب آپ بروکر کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو بروکر آپ کو یہ اسکرینر دے دیتا ہے. یہ کوئی ویسے اتنا بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں جو عام ملتی نہیں ہے. لیکن آپ ٹریڈ ویو جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں، ٹریڈ ویو سے بھی آپ ہر چیز لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اینی ہو آپ اس میں گیا، اس میں نے مارچ 2014 سے لے کے میں نے اس کو ڈیٹا نکالا. ٹھیک ہے، مارچ 2014، اس کو 1999 سے لے کے شاید بنی بھی نہ ہو کمپنی، بہرحال اس کو اپلائی کیا، یہ ڈیٹا آ گیا سارا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہسٹورک ڈیٹا ہے. اب میں نے اس کو کیا کیا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. یہ ڈیٹا میں اس کا پورا ہسٹورک ڈیٹا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نا یہ کمپنی کیا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی. اس کا یہ ڈیٹا میرے پاس آ گیا ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے، اب میں اس کی چیٹ GPT سے اس کو میں کرتا ہوں کہ بھائی میں نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا، پلیز گیو می کمپلیٹ ٹیکنیکل انالیسس. کیونکہ یہ ڈیٹا ہے نا تو اس کو صرف ٹیکنیکل انالیسس ہی ہو سکتا ہے آف دس کمپنی آف PSX. تو یہ اس کو اب وہ مجھ سے آگے سوال کرے گا کہ آپ کو کس قسم کا ٹیکنیکل ڈیٹا چاہیے، کیا چاہیے. میں اس کو انالیسس کر رہا ہے ویسے. تو یہ جو میں آگے جو وہ تو کرتا رہے گا، میں آپ کو بتا دوں یہ جو چیزیں ہیں نا MACD
RSI, EMA, MA، یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کچھ میں اپنی بتایا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو سمجھ آنے کے لیے اس کو میں نے بڑی آسان لینگویج میں بچوں کی طرح یہ سمجھایا تھا۔ اس نے اچھا شروع کر دیا، اس نے کہا جی اس کا MEBL ہے، اس کا اوپننگ اس میں ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس ٹیبل میں ہائی لو بھی دیا ہوا ہے، کلوز بھی دیا ہوا ہے، تو اس کی بیس پہ وہ ہمیں سارا انالیسس کر رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بائی کرنے سے پہلے یہ سارا انالیسس کیا تھا، اس میں اس نے کافی یعنی کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا۔ ویسے آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی کر دے گا، لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے سارا ایک بنا کے مجھے پورا دے دیا جو مجھے چاہیے چیزیں۔ تو آپ نے اس سے اور اس سے یعنی کہ آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ شوڈ آئی بائی اور ناٹ؟ شاید یہ تو نہ کہے کہ یہ بائی کر سکتے ہو یا نہ کر سکے، تو کہہ رہے ہیں موونگ ایوریج جو ہے نا وہ گولڈن کراس، وہ موونگ ایوریج جو 20، 50 اور 100 ہے، اس کو ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اور میں نے کیا کیا ہوا، یہ دیکھیں میں نے موونگ ایوریجز لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ، میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے موونگ ایوریجز، میں اس کو جب میں یہاں پہ تھا 100، 150، یہاں سے میں نے اس کی موونگ ایوریج دیکھی تھی 160، 50 یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں نے اس کو اصل میں بائی کیا تھا، تو اس کی موونگ ایوریج کے تھرو ہی کیا تھا۔ تو آپ اس میں موونگ ایوریجز جو ہیں وہ موونگ ایوریج یعنی کہ ایک بندہ 50 دنوں میں کتنا بھاگ سکتا ہے، کتنا تھکا ہے، کتنا رکا ہے، جو 50 ہے، جو 100 ہے، 100 دنوں میں کتنا بھاگ سکتا ہے اور کتنا بھاگتا رہا ہے۔ تو اس سے موونگ ایوریج، اس سے آپ کو اس کی اسٹرینتھ کا پتہ لگے گا کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی نہیں ہے۔ بہرحال موونگ ایوریج والی ویڈیو میں دیکھیے گا، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس نے وہی بتایا کہ موونگ ایوریج جو پوزیشن ہے شارٹ ٹرم میں، اگر 20 دنوں کے لینے ہیں تو 20 دنوں کا آپ دیکھ لیں، اگر 50 دنوں کے لیے رکھنا ہے تو 50 دنوں کا دیکھ لیں، 100 دنوں کا رکھنا ہے تو 100 دنوں کا دیکھ لیں۔ موونگ ایوریج دیکھیں، RSI دیکھیں۔ RSI وغیرہ کام نہیں کرتی، تو جو مین اس کی جو چیز ہے وہ جو مجھے ایک سمجھ آئی ہے وہ ہے پرائس۔ جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے اسٹاک کا وہ ہے پرائس ہے۔ پرائس آلویز جو ہے نا بڑا انڈیکیٹر ہے، اور اس سے بڑا انڈیکیٹر کوئی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ ادھر کہیں بتایا نہیں جاتا، یہاں پہ کافی سارے انڈیکیٹرز ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو بتائے گا کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ والیوم اور پرائس ہے، یعنی کہ کتنے لوگ خریدنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسٹاک لینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا اسٹرانگ ہونی چاہیے کمپنی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یہ چیزیں یعنی کہ ہم نے دیکھنی ہے، تب اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے۔ اور رول یاد رکھنا ہے، نیور لوز منی۔ اور اس میں مجھے صرف ایک مسئلہ آ رہا ہے، میں اس کا حل توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، خود شاید سافٹ ویئر بناؤں یا کچھ کروں کہ اس میں صبح آ کے مجھے جو ہے سسٹم میں آ کے سٹاپ لاس لگانا پڑتا ہے، سٹاپ لاس اس کے اندر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکنیکل انالیسز ہے، جو آپ نے اس کا ویسے تو ادھر سے بھی آپ کو نظر آ جائے گا، یہاں سے بھی اس کا کہیں پہ ہوگا ٹیکنیکل انالیسز، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے کھولتے ہیں، شاید ادھر ہی آ جائے گا کوئی۔ تو ٹیکنیکل انالیسز جو ہے آپ کو زیادہ ادھر سے ہی سمجھ آئے گی۔ ایک منٹ، سوری مجھے ادھر سے بھول گیا، ادھر سے کہاں سے تھا، شاید یہ تھا، ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹیکنیکل انالیسز ہے، یہ اس نے کچھ بنا کے دیا ہوا ہے، تو بہت زیادہ ریلائی نہیں کرنا، لیکن آپ کو ایک بیسک چیز جو سمجھ آئے گی وہ ہے 1 ویک اگر رکھتے ہیں تو اتنی اس نے پرفارمنس دی ہے، یہ پاسٹ کی ہے، 1 ایئر میں 107% یہ بزنس دے گا۔ تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا بزنس کوئی دیتا ہے کوئی بھی اس میں، تو آپ کو یہاں سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس بزنس نے پچھلے سال
یعنی کہ ایک سال یہاں سے ایک سال پیچھے چلے جائیں تو 107% پروفٹ دیا ہے، جو کہ بگ شارٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا جو ٹیکنیکل ہے وہ اسٹرانگ بائی ہے، لوگ زیادہ خرید رہے ہیں، اور اس نے اب ایک نئی چیز دینا شروع کی ہے، انالیسس ریٹنگ، کہ ان کے بعد جو ان کے انالیسسٹ ہیں وہ کیا دیتے ہیں، وہ کیا ریٹنگ دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اس رفتار سے چلتا رہا نا تو یہ 240 تک کراس کر جائے گا، یہ 240 تک یہ کراس کر جائے گا، اور گرا بھی 176 پہ تک آئے گا۔ میں نے 167 پہ لیا، اس لیے مجھے اتنی ٹینشن کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اسٹرانگ بائی ہو رہا ہے، ابھی بہت لوگ خرید رہے ہیں، اور اس میں کوئی سیلنگ کا کوئی رجحان نہیں ہے، اور اس کا پروفٹ جو ہے، اسٹیمیٹ جو ہے، ارننگ جو ہے وہ ہر سال بڑھتی، ای پی ایس ارننگ پر شیئر جو ہے 22 سے لے کے اب تک ہمیشہ بڑھتی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو لوگ خریدیں گے، اور آگے بھی ظاہر گورنمنٹ کو بھی پیسے چاہیے، لوگوں کو چاہیے، گھر بنانے کے لیے چاہیے، تو یہ بینک پیسے دے گا لوگوں کو، تو اس میں کافی اسٹرانگ ہے۔ اچھا، مور ٹیکنیکلس میں اب جائیں گے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر کوئی ڈیلی ٹریڈ کرتا ہے 15 منٹ بعد بیچنا لینا ہے تو پھر وہ 15 منٹ والا لگائے گا، اگر کسی نے 1 ویک والا کرنا ہے تو وہ 1 ویک والا لگائے گا، تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ 1 ویک میں کیا ہو رہا ہے۔ 1 ویک میں سب سے پہلے تو سمریز کی ہے، اسٹرانگ بائی ہے، 17 اس کے بائی کرنے والے ہیں، 8 اس کے میری طرح ہولڈ کیا ہوا ہے، ایک بندہ صرف بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندہ بھی انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، جس نے 5 ارب روپے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، آسیلیٹرز ہیں، آسیلیٹرز جسٹ لائک پینڈولیم ہوتا ہے جو ادھر سے ادھر ایسے چلتا ہے، بتایا ہوا ویڈیو میں نے۔ 3 بائی کر رہے ہیں، 7 نیوٹرل ہیں، ایک سیل ہے اسٹرانگ، یہ اسٹرانگ نہیں بائی ہے، یعنی بائی کرنے والے ہی ہیں ابھی۔ اچھا، موونگ ایوریج یہ سب سے بیسٹ انڈیکیٹر ہے۔ موونگ ایوریج جو ہے یہ 10 کا ہے، ایکسپونینشیل ہے یا اس میں یہ سمپل ہے۔ اچھا، یہ بائی آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سارے 50 ڈیز میں بھی لوگ بائی کر رہے ہیں، 100 ڈیز میں بھی لوگ بائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو یہ سب یعنی کہ اسٹرانگ بائی ہے، اسٹرانگ بائی چل رہا ہے، اور ادھر سے بھی۔ اچھا، ولیم پرسنٹیج اس کو یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، بس اس کو چھوڑ دیں۔ آر ایس آئی بھی جو ہے اس کی نیوٹرل ہے، بہترین ہے اس کے، یعنی کہ جو ٹیکنیکل ہے نا، جو بیسٹ ہیں ایک ویک کے لیے، ایون 1 منتھ کے لیے بھی بیسٹ ہوں گے، 1 منتھ کے لیے بیسٹ ہیں، بہترین ہے۔ کمیونٹی اس پہ اپلائی ہوتی نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھول جائیں، تو یہ سارا بیسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ٹیکنیکل ایک دفعہ دیکھنے ہیں، پھر جا کے آپ نے بائنگ ڈیسیژن لینا ہے۔ اچھا، میری ایک 2 شیئر پہ اور کافی نظر ہے، جو میں ایک مثلا کھیلنا چاہتا ہوں، وہ ہے کوئی مثلاً ایئر لنک ہے شاید، ٹھیک ہے، یہ ایئر لنک کمیونیکیشن ہے، ان کے پروفٹس کافی مجھے نظر آئے تھے کہ کافی اچھے ہیں۔ اس کے بھی میں جب اس کے انالیسس کریں گے، اس کے ڈیویڈنڈس دیکھیں نا، 80% ڈیویڈنڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ مے بی سم ٹائم شیئر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور اس کی اصل پرائس سمجھے بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ اس ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ریس کہیں اس کی 195% ہے، یہ اس سے بھی یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ میزان بینک سے بھی 90% زیادہ ہے، ٹوٹل 190%، 95 اس نے ٹوٹل اس نے دی ہے۔ اس کو مور ٹیکنیکلس میں جائیں گے تو آپ کو 1 منتھ والا میں دیکھیں تو اس میں بائی ہے، اور لیکن یہ سیلنگ کا اس میں رجحان بھی ہے، اس میں یعنی کہ سٹا ہو رہا ہے، سٹا بازی تھوڑی سی اس میں ہو رہی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا حساب لگانا پڑے گا کہ کمپنی کا، پھر آپ اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے یار۔ اچھا، انہوں نے جو انالیسس کیا ہوا ہے، اگر یہاں سے یہ بڑھا تو 71 تک جائے گا، 10 روپے اور شاید بڑھ سکتا ہے۔ اسٹرانگ بائی ہوگا، ابھی لوگ بائی کی رجحان میں ہیں، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اسٹرانگ بائی چل رہا ہے، تو سرپرائزنگلی یہ اس نے 2022 میں مائنس بھی مارا تھا، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، یہ ظاہر ہے چھوٹی کمپنیز ہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کو اگر سٹا کھیلنا ہے، آپ کو جوا کھیلنا ہے، آپ نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، اس کے اچھا ہے پروفٹ، کوئی ایسا وہ
بہت زیادہ بھی مسئلہ نہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ بھی لگ رہا ہے. لیکن اس کو میں اور اس کی جب انالیسس کروں گا، ادھر سے اس کو ڈالوں گا ایئر، اس کا پرانا ڈیٹا لوں گا کچھ، اور اس کا یہ پرانا ڈیٹا اس کا سارا آ گیا. کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، میں نے تو آل کر دیا. یہ 2021 سے شروع ہو رہا ہے. 2021 میں 76 روپے کا کہیں شیئر تھا یہ، ٹھیک ہے. اور آج یہ 30، دیکھیں نا کتنا اس میں کھیلا گیا ہے. آئی ایم سوری، ذرا ہم کلوز آئی، ہاں کلوز پہ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو کہاں پہ یہ تھا اور کہاں پہ یہ دیکھیں 76 پہ تھا، اور پھر بیچ میں سے 52، 53، 20، 30، 40، 35، 27 پہ بھی آیا ہے. تو یہ بائنگ ٹائم تھا اس کا، ٹھیک ہے. 2023 میں بھی 25 پہ پھر رہا تھا. اب اسے 19 پہ آ گیا. جس نے وہ لیا 19 پہ، مئی میں 19 میں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب میرا خیال ہے یہ شیئر جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. 2024 میں جنوری میں ابھی اس نے بوسٹ مارا ہے. یہ نومبر 23، یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، 35، یہاں سے شروع ہوا ہے بوسٹ مارنا اکتوبر سے. تو اب یہ 60 پہ پہنچ گیا، جو میرا خیال ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے. مینس کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار آپ نے گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل تو نہیں گئی. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ نسبتاً سلو ہے. میری طرح لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت کم ٹائم دے سکتے ہیں، وہ اس کو یوز کریں اور اپنا تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ 5,000 جو کمیٹیاں ڈال لی ہیں اس میں ڈالیں، 5,000، 10,000، 2,000 اس میں ڈالتے رہیں اور پروفٹ نکالتے رہیں اور بیچتے سیل کرتے رہیں. لیکن اگر آپ بہت فاسٹ ہیں پھر آپ فورکس سیکھ لیں. فورکس میں پھر آپ کو ہر ٹائم ادھر بیٹھنا پڑے گا، اس میں آپ تھوڑا سا مزید ایڈوانس ٹیکنیکل انالیسس کرنا پڑے گا، پھر آپ کو کچھ ہوگا. تو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا یا آپ کے اس کا رہے گا. اگر آپ مجھے سینڈ کریں گے تو پھر اس پہ دیکھتے ہیں. اور بہرحال آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹیکنیکل انالیسس جو ہیں وہ سارے ایون کہ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں واٹ از دا بیسک ٹیکنیکل انالیسس نیڈ فار اسٹاک ایکسچینج، ٹھیک ہے. تو مینس کہ آپ اس سے بجائے کسی یوٹیوب سے سیکھنے کے، آپ نے کہیں سے اور سے سیکھنے کے، اس سے آپ سیکھیں، اس سے آپ انالیسس کروائیں اور اس انالیسس کی بیس پہ آپ ڈسیزن کریں. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کیا اپنا ڈیٹا، اس میں تو ابھی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. تو اس میں فائدہ ہی ہوا ہے. تو آپ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر. تو سٹارٹ کریں، انویسٹنگ سٹارٹ کریں، کچھ سیونگ سٹارٹ کریں، گول سیٹ کریں. گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، بچے بھی آنے ہیں، کیا گول ہے اس گول کے حساب کو سامنے رکھ کے پھر آپ انویسٹنگ شروع کریں. تو لانگ ٹرم میں تو نقصان ہی نہیں ہے. اگر آپ نے جوئے کھیلنے ہیں، آپ نے ڈیلی یا ہفتہ بیس کچھ کرنا ہے، مثلا یہ 18,000 پروفٹ ہو گیا، میں آپ بک کر سکتا ہوں، میں یہاں بیچ اس کو بس لیکوڈیٹ، یہاں پہ ایک بٹن دبانا ہے میں نے، اور یہ مجھے 18,919 روپے مجھے مل جائیں گے. تو مجھے مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ادھر سے یہ 97,000 روپے مجھے مل جائے گا. یہ مجھے ایک ہفتے میں ہوا ہے، یہ مجھے 1 سال میں ہوا ہے، 1 سال سے کم عرصے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اس میں جو آپ کا گول ہے اس طرح آپ کریں. بہرحال میں لمبی ریس کا گھوڑا ہوں، تو اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. جو میرے پاس کچھ سیونگ آتی رہے گی میں اس میں ڈالتا رہوں گا. میں بھی شیئر اور دیکھوں گا اور کوئی اس میں کروں گا، جو اور کمپنیز ہیں جو آگے فیوچر کی ہوں اس میں ڈالوں گا. خبروں پہ خاص رکھوں گا. اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو بیچنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے. تو یہ چیزیں آپ نے ایک بزنس ہے، یعنی کہ ہڑتال ہوگی، دکانیں بند ہوں گی تو آپ کو لاس ہوگا، دکان بند رہے گی. تو جسٹ لائک کامن سینس یوز کریں. کوئی کسی کی باتوں میں نہ آئے، نہ آپ یوٹیوب پہ کوئی دیکھیں نہ کچھ اور. تو ہوپ فلی کہ میں پتہ نہیں بہت مشکل نہیں تھا شاید سمجھانا، لیکن ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.